اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو راعنا راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے المناک، دردناک۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرک، ان ینزل، یہ کہ نازل کی جائے، علیکم من خیر من ربکم، علیکم تم پر، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا بہتر اس سے، او مثلہا یا اس جیسی، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر شے پر قادر ہے، علم تعلم کیا تم نہیں علم رکھتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، بادشاہت آسمان و زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا تم ارادہ رکھتے ہو، چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئلا جیسے کہ سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے، جیسا موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے، من قبل اس سے قبل، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بدل دے گا کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، یا جو اختیار کر لے کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ تو آیت نمبر 104 میں یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو، بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور یعنی ہماری طرف دیکھیے، اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت میں اور اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو یہود کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کی جا رہی تھیں، اور یہودی جو تھے جب اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے اور اپنی پرفریب باتوں سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو اپنے سلام اور اپنے کلام سے ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار اور دشمنی نکالنے کی کوشش کرتے، ذو معنی الفاظ بولتے تھے، جس سے ظاہری ادب بھی برقرار رہتا اور در پردہ آپ کی گستاخی کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ یہاں پر بھی جس خاص لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے وہ ایک ذو معنی لفظ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران یہودیوں کو جب کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ہمیں ذرا بات سمجھ لینے دیجئے، یا ہماری رعایت کیجئے، یا ہمارا خیال کیجئے، تو رائنا کا لفظ بولتے۔ لیکن اس میں بھی کئی احتمالات موجود تھے، مثلا عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، خود عربی میں اس کے ایک معنی صاحب رعونت یا جاہل اور احمق کے بھی تھے، اور گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بولا جاتا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں، اور پھر زبان کو ذرا سا لچک دے کر یہ رعینہ بھی بنا لیا جاتا تھا جس کے معنی تھے ہمارے چرواہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو، اس کی بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ دیجیے، اور پھر یہ بھی کہا کہ توجہ سے بات کو سنو، کہ یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ نہیں دیتے، لیکن تمہیں تو غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے الفاظ جس میں گستاخی کا شائبہ ہو، ادب اور احترام کے پیش نظر ان کا استعمال ترک کر دینا چاہیے، اور ان کا استعمال درست نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کفار کے ساتھ اپنے افعال اور اقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اگلی آیت میں فرمایا کہ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے، یعنی یہ تو ہیں ہی تمہارے حاسد، ان کو جگ ہنسائی کا موقع نہ دو، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی رحمت ہو یا تمہیں کوئی نعمت یا فضل ملے۔ پھر فرمایا جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر بھی ایک شبہے کا جواب دیا جا رہا ہے جو یہودی مسلمانوں کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھی اور یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر یہ قرآن ان کے احکام کو کیوں بدلتا ہے؟ ایک ہی اللہ کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سادہ سی بات ہے، ایک حکم ایک وقت کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے لیکن بدلتے حالات کے ساتھ اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس کو آنے والے وقت کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ دوائی شاید بدلنی بھی پڑے، لیکن وہ پہلے ایک نسخہ لکھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری وہ ہفتے بعد اس کو بدل دیتا ہے دوائی کو، جیسے جیسے وہ ضرورت سمجھتا ہے۔ تو جیسے جیسے انسانوں کے حالات اور واقعات رہے اور جیسی جیسی ان کی ضرورت رہی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اتارتے رہے۔ تو یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر یہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے ان احکام کا علم نہیں تھا، یا خود قرآن کے اندر بھی جو احکام بدلے گئے وہ کیوں بدلے گئے؟ تو ناسخ و منسوخ یہ ایک پورا علم ہے جس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ جیسے ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ احکام جو تھے دین کے ان کو تدریجاً نافذ کیا گیا۔ جیسے اب شراب کی حرمت کا حکم جو تھا تو پہلے اس کی قباحت دلوں میں بٹھائی گئی، پھر کہا گیا کہ نماز کے قریب نہ ہو، کیونکہ یہ لت تھی نا، اس کو چھڑوانا تو مشکل تھا، اور پھر جب تم نشے کی حالت میں، اور پھر اس کے بعد اس کی مکمل حرمت نازل کر دی گئی۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اور اس نے جب لوگوں کو احکامات دیے تو ان کو ایسے سٹیپ بائی سٹیپ نافذ کیا کہ وہ اس کے سانچے میں ڈھلتے چلے گئے، اور ان کے لیے یہ اس طرح سے کرنا بھی بہت زیادہ آسان تھا۔ تو اس کا سیدھا سا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ جب ہم کوئی آیت بھلا دیتے ہیں تو یا اس کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کب کون سے احکام دینے ہیں۔ اور پھر کہا کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کی ملک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے؟ یعنی ساری بادشاہی تو اسی کے ہاتھ میں، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کرے، جسے چاہے منسوخ کر دے۔ یہ بھی تو اس کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے نا۔ پھر فرمایا کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے سرکشی والے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، کیونکہ اس میں اندیشہ کفر ہے۔ یعنی جب غیر مسلم وسوسے پیدا کرتے تھے تو مسلمان بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے، خود بھی بے چین ہو جاتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی تو دین کے بارے میں بہت بے چین ہے نا، تو یہود طرح طرح کے سوالات پیش کرتے اور انہیں اکساتے کہ جا کر یہ پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں یہودیوں کے روش اختیار کرنے سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ کیل و کال اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں، لہٰذا تم اس سے پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو، اور جن امور سے منع کیا جا رہا ہے ان سے رک جاؤ۔ تو کیونکہ پچھلی امتیں کیوں ہلاک کر دی گئی؟ اپنے انبیاء سے اختلاف اور کثرت سوال کی وجہ سے۔ تو بعض سوالات جو ہیں ان میں اندیشہ کفر بھی ہوتا ہے، یا جیسے یہ کہا گیا نا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو بیکار سوالات کی کثرت انسان کو سیدھے راستے سے دور بھی کر دیتی ہے۔ سوال کرنا علم ہے، لیکن اگر وہ درست نیت سے نہ ہو تو اس میں کوئی علم نہیں، اور آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے۔